ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے وقف کہ جو پہلی بل ہے اور اب جو سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وقف ترمیمی بل 2024، اس سلسلے میں لوگوں نے الگ الگ طرح کے اپنے خیالات کو اور اپنے معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری تفصیلات گزشتہ کئی دنوں سے پیش کی جا رہی ہیں، اور اس وقت مسلم تنظیمیں بھی جو جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں موجود لیڈران سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں، اور ان کو اس ترمیمی بل سے مسلمانوں کو جو نقصان ہوگا اور اس کا جو اثر پڑے گا آئندہ آنے والی نسلوں کو، اس سے واقف کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں حیدر عباس نے بھی بہت ساری تفصیلات فراہم کرنے کی کوششیں کی، اور انہوں نے لکھا ہے کہ نریندر مودی حکومت نے 8 اگست کو 44 تبدیلیوں کے ساتھ 40 صفحات پر مشتمل وقف ترمیمی بل 2024 پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ سماجوادی پارٹی ایس پی کے سربراہ اکھلیش یادو کی قیادت میں اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی، اور اب اسے پارلیمانی کمیٹی کے پاس غور و فکر کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ اکھلیش یادو اتر پردیش سے آتے ہیں، اور مانا جا رہا ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ اثر اسی ریاست پر پڑتا۔ یو پی میں سنی سینٹرل وقف بورڈ کے پاس سب سے زیادہ، یعنی کہ 2,10,239 جائیدادیں ہیں، اور شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے پاس 15,386 جائیدادیں ہیں۔ وقف بورڈ، جیسا کہ بی جے پی چینلوں کے ذریعے مشتہر کیا گیا ہے، ان جائیدادوں کا مالک نہیں ہے بلکہ صرف اس کی نگرانی کرتا ہے۔ وقف کا مطلب ایک بندوبستی ہے جس کے توسط سے مسلمان بیواؤں، یتیموں، اسکولوں، اسپتالوں، مدرسوں وغیرہ کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زمین منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد عطیہ کرتے ہیں۔ اور وقف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں ناظرین گرامی، ایک وقف علی الاولاد، بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور ایک وقف علی الخیر، عوام کی بھلائی کے لیے، جس میں ایک متولی مقرر کیا جاتا ہے۔ وقف کو کسی بھی حالت میں فروخت نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ ایک بار جائیداد وقف کے طور پر نامزد ہو جانے کے بعد مالک بھی اسے واپس نہیں لے سکتا۔ یہ جو آج کل وقف زمین پر جو قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، الگ الگ بہانے کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم مدرسے ہی چلا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم مسجد ہی تو بنا رہے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کو، چاہے علماء ہوں یا عام لوگ ہوں، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس شخص نے اس زمین کو وقف کیا ہے وہ وقف کس مقصد سے کر رہا تھا، اس کی منشا کیا تھی، اور اسی لیے اور اسی کے خاطر اس کو صرف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جائیداد خدا کو وقف ہو جائے گی۔ ایک بار وقف کر دیا کسی شخص نے، ہندوستان بھر میں 32 وقف بورڈ ہیں۔ وقف ایکٹ اور وقف املاک کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے توسط سے آئین ہند کے ذریعے تحفظ حاصل ہے۔ 1947 کے بعد 1954 کا پہلا وقف ایکٹ آیا، جس میں 1995 میں ترمیم کی گئی، اور بعد میں 2013 میں دوبارہ ترمیم کی گئی۔ یہ سب کچھ کانگریس کی قیادت والی حکومت نے کیا تھا، جس نے اسے مزید بااختیار بنا دیا تھا، اس کے اختیارات کو چھینا نہیں تھا۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ کانگریس کی حکومت میں بھی ترمیم کی گئی ہے، بلکہ کئی بار ترمیم کی گئی ہے،
لیکن ترمیم اس لیے کی گئی کہ وقف بورڈ کو مزید اختیارات دیے جائیں، نہ کہ ان کے اختیارات کو چھینا جائے۔ یہاں جو اس وقت ترمیمی بل لائی جا رہی ہے اس میں اختیارات کو چھینا جا رہا ہے، اس کو محدود کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ اختیارات ہیں جنہیں مودی حکومت ختم کرنا چاہتی ہے۔ حکومت کے اتحادی جے ڈی یو کے نتیش کمار اور ٹی ڈی پی کے چندر بابو نائیڈو اس بل کے حامی ہیں۔ یہ بل آئین ہند کے آرٹیکل 12 سے 35 میں 12 سے 35 میں مضمر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ان میں سے کئی آرٹیکل دوسرے آرٹیکل کے ماتحت ہیں، لیکن آرٹیکل 26 کسی بھی پابندی سے بالکل آزاد ہے۔ یہ مسلمانوں اور دیگر تمام مذہبی فرقوں کے لوگوں کو امن عامہ، اخلاقیات اور صحت کے تحت آنے والے اپنے مذہبی امور کو منظم کرنے کی غیر مشروط آزادی کی اجازت دیتا ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے تحت حکومت ریاستی بورڈوں پر غیر مسلموں کو نامزد کرنا چاہتی ہے۔ وقف ٹریبونل اتھارٹی کی جگہ ضلع کلکٹر کو ایک ثالث کے طور پر مقرر کرنا چاہتی ہے، جو اس بات کی تحقیقات اور تصدیق کرے گا کہ کیا کوئی جائیداد اور وقف جائیداد ہے یا سرکاری زمین ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو وقف ٹریبونل اتھارٹی کی جگہ ضلع کلکٹر کو ثالثی بنایا جائے اور وہ ثالثی کسی ہندوتوا ذہنیت کا حامل اسلام دشمن نکل آئے تو کتنے مسجدیں بچیں گی اس وقت بھارت میں، جو چھوٹی چھوٹی بات کو کسی بھی طرح سے لے جا کر کے اپنے جھنڈے گاڑ کر کے دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہاں پر مورتیاں مل گئی اور پھر مسجد منہدم کر دی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں وقف ٹریبونل اتھارٹی کی جگہ ضلع کلکٹر کو ایک ثالثی بنانا کس قدر نقصان دہ ہوگا یہ آپ اندازہ لگائیں۔ اور وقف زمین وہ صرف مسلمانوں کے استعمال میں آتی ہے تو اس میں غیر مسلمانوں کو نامزد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس بل کی دفعات آرٹیکل 26 سے بالکل ہی مطابقت نہیں رکھتی، جو واضح طور پر مسلمانوں کو اجازت دیتی ہے یہ مذہبی اور خیراتی مقاصد کے لیے اداروں کے قیام اور ان کے رکھ رکھاؤ کی، اور بی مذہبی امور میں اپنے خود کے معاملوں کو منظم کرنے کی، سی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت اور قبضہ حاصل کرنے کی، اور ڈی قانون کے مطابق جائیداد کو منظم کرنے کی۔ اس کے صدیوں سے استعمال کنندہ کے ذریعے وقف سے متعلق جائیدادوں کو بھی ناجائز قرار دیا جائے گا۔ اس ترمیم بل سے پہلے ان جائیدادوں کو وقف سمجھا جاتا تھا اور اسی جائیدادوں کو قبرستان، کربلا، مسجد وغیرہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ آرٹیکل 26 نے اپنی شق ڈی کے توسط سے مسلمانوں کو ان پر مکمل خود مختاری فراہم کی ہے اور اس خود مختاری کو اس وقت چھین لینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وقف ٹریبونل کے بجائے اب ہر ضلع میں ضلع کلکٹر کو کسی مخصوص وقف جائیداد کے سلسلے میں واحد ثالثی بنایا جائے گا۔ یعنی اگر ضلع کلکٹر کو اس پراپرٹی کی نوعیت اور استعمال کنندہ کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس کا فیصلہ حتمی ہوگا، اور ڈسٹرکٹ کلکٹر کئی دہائیوں تک معاملے کو التوا میں رکھ سکتا ہے، اور جب تک ڈسٹرکٹ کلکٹر کوئی فیصلہ نہیں لے لیتا اس وقت اس جائیداد کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کروڑوں کھربا خرب روپے کا اگر وہاں سے کرایہ آ رہا ہے، یا وہاں پر نمازیں ہو رہی ہیں، یا اس جگہ پر قبرستان ہے، یا اس جگہ پر نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، تو سب ٹھک پڑ جائے گا ایک فیصلے پر۔ قبل ازیں اگر وقف بورڈ کو کوئی دعویٰ کرنا ہوتا تھا تو اسے 3 سال کے اندر وقف ٹریبونل میں چیلنج کیا جا سکتا تھا، اور اس کے فیصلے پر جائیداد یا تو وقف بورڈ کے پاس ہی رہتی تھی یا دوسرے فریق کو دے دی جاتی تھی۔ ڈسٹرکٹ کلکٹر کو اتنے بڑے اختیارات کیوں دیے گئے؟ جبکہ آرٹیکل 26 شق سی واضح طور پر کہتی ہے کہ ایسی جائیدادوں کی ملکیت کا حق دستاویزوں کے ذریعے یا استعمال کرنے والے کے ذریعے کسی بھی صورت میں چھینا نہیں جا سکتا۔ اس بل کے ذریعے اسے منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ریاستی وقف بورڈ میں غیر مسلم اراکین کی نامزدگی آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے، جو مسلمانوں کو مذہبی امور میں اپنے خود کے معاملوں کو منظم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ وقف بورڈ کے نظم و نسق میں 2 غیر مسلم ارکان کی نامزدگی سے پورا نظام متاثر ہو جائے گا۔ آرٹیکل 26 کی شق یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ مذہبی اور خیراتی مقاصد کے لیے قائم کیے گئے اداروں کو اس شخص کے جذبے اور خیال میں دیکھا جانا چاہیے جس نے جائیداد وقف کی ہو۔
غیر مسلم ارکان کی نامزدگی کے بعد یہاں ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ایک چیز ایک کے لیے مذہبی اور خیراتی ہو سکتی ہے اور دوسرے کے لیے نہیں۔ ایسی جائیداد کو کسی اور طریقے سے استعمال کرنا عطیہ دہندگان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس قسم کی مداخلت پوری طرح سے غیر مناسب ہے۔ مودی حکومت نے غیر مسلم کو چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO مقرر کر کے وقف بورڈ سے خود مختاری کا ہر قطرہ چھین لینا چاہتی ہے، جسے وقف ایکٹ کی دفعہ 26 کے تحت کافی اختیارات دیے گئے ہیں۔ CEO کو بورڈ کی جانب سے منظور کی گئی کسی بھی قرارداد پر عمل درآمد نہ کرنے کا اختیار ہے، اور اسے آرڈر یا قرارداد پر اپنے اعتراضات کے ساتھ ریاستی حکومت کو بھیج سکتا ہے۔ اس پر ریاستی حکومت کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ CEO بورڈ کے چیئرمین سے کہیں زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ اس بل کے بعد بورڈ کی ہر تجویز درمیان میں لٹک جائے گی۔ اور ایک آخری دھچکا جو مودی حکومت وقف بورڈ کو دینا چاہتی تھی، جو ممکنہ طور پر مسلسل غیر قانونی قبضوں کا دروازہ کھول سکتا ہے، وہ ہے ایمڈوز پوزیشن پر لا آف لمیٹیشن کو ختم کرنا۔ اس بل کے نفاذ کے بعد بورڈ مخالف فریق کے ایڈروس قبضے کے بعد 12 سال گزر جانے کے بعد اپنا دعویٰ دائر کرنے کے حق سے محروم ہو جائے گا۔ 1947 کے بعد خصوصی طور پر پنجاب میں ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی، جہاں پاکستان ہجرت کرنے والے مسلمانوں نے بڑی تعداد میں مساجد وغیرہ چھوڑ دیا تھا اور ایسی عمارتوں پر سکھوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ 2013 کی ترمیم کے بعد ایسی کئی عمارتیں مسلمانوں کو واپس کی گئیں۔ مودی حکومت اس راستے کو روکنا چاہتی ہے۔ وقف مسلمانوں یہ خصوصی علاقہ ہے کیونکہ صدیوں سے مسلمانوں کی جائیدادوں کے عطیات سے پیدا ہوا ہے، لیکن مودی حکومت اسے ہضم نہیں کر سکی۔ اس بل کے توسط سے حکومت کا مسلم دشمن چہرہ ایک بار پھر نقاب ہو چکا ہے، اور اگر کوئی مسلمان یہ تصور کر رہا ہے کہ یہ معاملہ مجھ سے جڑا ہوا نہیں ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اس کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اگر یہ ترمیمی بل آتا ہے تو ناانصافی ہوگی، اور مسلمانوں کی ایک پہچان، اس کی تاریخ کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ وقف بورڈ کی جائیداد میں اب سے نہیں، کئی سالوں سے پیش کی گئی وقف بورڈ کی زمین موجود ہے، جس کے ساتھ ایک تاریخ وابستہ ہے۔ اس تاریخ کو بھی ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ اکثر سیاسی تجزیہ نگار کا کہنا ہے اور لکھنا بھی ہے، اور آپ لوگ سن بھی رہے ہیں۔ بہرکیف حیدرآباد اتر پردیش کے سابق ریاستی انفارمیشن کمشنر تھے اور سیاسی تجزیہ کار تھے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے مختلف باتیں رکھنے کی کوشش کی، جس کے حوالے سے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ان کی شکریہ کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔